ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. مختلف شہروں میں سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. پشاور میں عرفان موسیٰ موجود ہیں. عرفان، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا. مجالس جو برپا کی جا رہی ہیں، جو جلوس نکالے جا رہے ہیں، ان کے روٹس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ بھی شیئر کیجیے گا. جی بالکل، آج یوم عاشور کے موقع پر پشاور میں چھوٹے بڑے جو ہے وہ 12 جلوس جو ہے وہ مختلف امام بارگاہوں سے برآمد ہوں گے. ابھی 11 بجے جو ہے وہ مرکزی جلوس جو ہے وہ امام بارگاہ چریکوبان میں سید آغا علی شاہ رضوی سے برآمد ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہ دن 1 بجے جو ہے وہ محلہ خدا داد سے جلوس برآمد ہوگا، جبکہ 4:30 بجے جو ہے آج آخری جو جلوس ہوگا وہ میر فضل علی شاہ امام بارگاہ سے برآمد ہوگا. تو جتنے اس کے لیے جو ہے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. پشاور بھر میں جو ہے وہ 10,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ 3 جو ہے وہ کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں. ایک سپریم کمانڈ پوسٹ قائم کیے گئے ہیں جہاں سے پر جو ہے وہ شہر بھر کی جو ہے وہ جو جلوس کی گزرگاہیں ہے اور جو شہر کے اندرونی جو داخلی راستے ہے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. CCTV 80 سے زائد CCTV کیمرے جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تانا چھرکی اور جو تانا کابلی میں جو ہے وہاں پر بھی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جبکہ صوبے کے لیے پورے صوبے کے لیے جو ہے وہ محکمہ داخلہ کے جو دفتر ہے وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں جہاں پر پورے صوبے کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. تو اس وجہ جو ہے سیکیورٹی کی خصوصی انتظامات کیے گئے. جتنے بھی چھوٹے بڑے بلڈنگ ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی اہلکار اور جو سنیپ شوٹر ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں. اور جو آج یوم عاشور ہے تو پورے شہر کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل 9 محرم الحرام کو اور آج 10 محرم الحرام کو جو ہے پورے پشاور میں جو ہے وہ موبائل سگنل جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر. تو سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں، چونکہ جتنے بھی جو جلوس کے گزرگاہیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے تعینات کیے گئے ہیں، مکمل انتظامات کیے گئے ہیں. 10,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ صرف پشاور اندرونی شہر میں تعینات کیے گئے، چونکہ پشاور میں جو ہے زیادہ تر جلوس جو ہے وہ آج یوم عاشور کے موقع پر تمام جو ہے وہ اندرونی شہر میں امام بارگاہوں میں ہوں گے. تو اس لیے جو جتنے بھی سیکیورٹی اقدامات ہیں وہ اندرونی شہر میں کیے گئے ہیں کہ ہر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ آفیسرز ہیں وہ بھی مختلف امام بارگاہوں کے دورے کر رہے ہیں اور سیکیورٹی انتظامات جو ہے ان کو چیک کیا جا رہا ہے. تو آج اب 11 بجے جو ہے پہلا مرکزی جلوس ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ برآمد ہوگا امام بارگاہ سید آغا علی رضوی سے، جو کہ 11 بجے برآمد ہوگا. اور یہ جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے 11 بجے جو ہے وہ وہاں سے نکالا جائے گا. جیسے ہم آج بات کریں 10 محرم الحرام کی، تو آج 10 محرم الحرام ہے اور واقعہ کربلا کی اگر بات کریں تو دل خراش داستان اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. ہزاروں نفوس پر مشتمل شامی فوج کے مقابلے میں سپہ سالار کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثار ساتھیوں کی مختصر سی جماعت ہے. اچھا، بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کچھ افراد کے پاس سواری تھی، باقی پیدل تھے. دوسری جانب شامی فوج میں حملے کی تیاری عروج پر تھی. امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اتمام حجت کے لیے مقابل فوج سے خطاب کر کے انہیں پھر پیغام حق یاد دلاتے ہیں، جس کو انجام دینے کے لیے آپ نے سفر کی پریشانیوں کو برداشت کر کے راہ عظیمت و شہادت کا انتخاب کیا. نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام منزل با منزل سفر کر کے شہادت پر فائز ہو گئے. واقعہ کربلا پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہر ظلم و جبر کا اعلانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی اطاعت اور وفاداری کی بیعت نہ کرو جو احکامات خداوندی کے خلاف ہو. ہم نے یوم عاشور کے حوالے سے بات کرنی ہے. واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے، آج کے روز کیا عبادات کرنی چاہیے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ معروف مذہب مفتی فاروق القادری صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. مفتی صاحب، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور امت میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس پہلو پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے آپ کا. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اہل بیت اعظام کی لازوال قربانیوں کو بھی سمجھ سکیں اور ان کا مکمل فہم اور ادراک کر سکیں. حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. آپ کی شخصیت کو تمام تر زاویوں سے سمجھنا
انسانی عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے آپ کی شخصیت کی اہمیت کو بڑے خوبصورت لفظوں میں اس امت کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا درمیان امت آنکھ کیواں جناب، ہم چوں حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ امام حسین کی اہمیت اس امت میں اس طرح ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی صورت کی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صورت قرآن مجید میں کتنی اہم ہے، کیونکہ اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس مختصر سی صورت میں ان گنت اسرار اور راز پنہاں ہیں۔ اسی طرح امام حسین کی شخصیت ایک ایسا راز ہے جس راز کے اندر بہت سارے اسرار اور راز ہیں اور گہرائیاں ہیں۔ علامہ نے ایک اور بات یوں کہی کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ کہ کیا شان ہے اس گھرانے کی کہ جو والد ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ بسم اللہ کی با ہے، کیونکہ سارے قرآن مجید کا علم سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور ساری بسم اللہ کا علم سمیٹ دیا گیا ہے بسم اللہ کی با میں۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وہ با میں ہوں۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ بائے بسم اللہ والد ہیں، اور جو قرآن مجید کی آیت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک عظیم قربانی کو قبول کر لیا، وہ ذبح عظیم، عظیم ترین قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلی، جنت میں سے ایک دمبا آ گیا۔ دمبا تو وہ عظیم قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام کا متبادل نہیں ہو سکتا، اس لیے امت کے اہل نظر نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں عظیم قربانی کا مصداق اس آیت کا مفہوم اور مضمون حضرت سیدنا امام حسین کی ذات والا ہے۔ حضرت امام حسین کی شخصیت اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ آپ اپنے سیرت اور کردار میں اپنے نانا جناب رسول اللہ کے پرتو عکس اور تصویر ہیں۔ آپ کی شخصیت اسوہ مصطفیٰ کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ آپ نے باطل کے خلاف جس جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اس جرأت کے اندر جرأت محمدی کا بھی فیض ہے اور جرأت حیدری کا بھی فیض ہے۔ آپ کے صبر کے اندر مصطفی صبر کا نور ہے، اور آپ کی سخا، آپ کی عطا، آپ کے شب و روز کی عبادات، آپ کی اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں اور عامت الناس سے حسن سلوک کہ جتنے بھی مظاہر اور عادات، اطوار اور معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک جو سیرت اور اسوہ ہے اس کا عملی اور چلتا پھرتا نمونہ نظر آتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کا نقش قدم دراصل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت پر چلنا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کی اہمیت کو سمجھ کر، پڑھ کر، چل کر ہم ہر اعتبار سے ہر میدان میں اپنا علم اور جھنڈا گاڑ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کی اقتداء ہم سب پر ایک اہم اور لازم فریضہ ہے۔ اور ایک اور بات جو آج کی اس مضمون، اس سوال کے حوالے سے بڑی ہی اہم ہے، امام حسین کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جائے کہ ہم امت مسلمہ میں کسی بھی فرد کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں خلوص کے ساتھ سیدنا امام حسین اور آپ کے والدین، آپ کے برادران اور آپ کے گھرانے کی محبت جاگزین نہ ہو جائے۔ اگر اس محبت میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو جن کی محبت کے بغیر ایمان ہی قابل قبول نہیں، ان سے بڑی اہم اور امپورٹنٹ شخصیت کس کی ہو سکتی ہے؟ بے شک۔
مفتی فاروق القادری صاحب، 10 محرم الحرام کی بات کریں تو تاریخی حیثیت کیا ہے سندھ کی؟ یہ دن بھی ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم دیکھتے ہیں تاریخی شواہد کو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن میں قدرت نے اپنی تخلیق کے اور مخلوق کے خاص فیصلے فرمائے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی. قلم جس سے لوح پر تقدیر لکھی گئی، اس قلم کی تخلیق بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی. خود حضرت آدم علیہ السلام جو ابو الانسان ہیں، ان کی تخلیق بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی. آگے چلیے، جتنے تاریخ کے اہم ترین واقعے ہیں، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان سے نجات پا کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہونا ہو، وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب خلیل اللہ عطا ہوا، وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوا. اور اسی 10 محرم الحرام کو آپ کے لیے آگ گلزار بنی. اسی 10 محرم الحرام کو جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا ہوئی. اسی 10 محرم الحرام کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کے بعد باہر تشریف لائے. اور اسی 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین نے احیاء اسلام کرتے ہوئے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ میں نے خلاصتاً مختصر پیش کیا ہے تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات، بلکہ تاریخ انسانیت کے اور تاریخ کائنات کے اہم ترین واقعات اس دن میں پنہا رکھے گئے ہیں. اب قدرت نے اس دن کو کیوں سلیکٹ کیا، اس راز کو تو اللہ جانتا ہے اور اہل نظر جانتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس کا انکشاف کیا ہے. بہرحال یہ دن بڑا ہی اہم ہے. خود نبی کریم علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے اور آپ نے اپنی امت کو اس دن روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، جس نے 10 محرم کو روزہ رکھا، اس کے 1 سال قبل کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بلکہ آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے تھے جو یہود تھے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، تو اس شکرانے میں ہم نے رکھتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور ہم یہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ہم اس بات کا شکر ادا کریں. لہٰذا مسلمانوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا اور ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ دن کا روزہ رکھنا بھی مسلمانوں نے اختیار فرمایا. تو یہ دن اہم دن ہے اور آج کے دن کو صرف ہم نے اپنی گھریلو ایکٹیویٹیز میں ہی دن نہیں گزارنا، بلکہ ہم نے تاریخ اسلام کی سب سے بڑی قربانی جناب امام حسین کا کربلا میں اور آپ کے ساتھیوں کو شہید ہونا، اس پر غور کرنا ہے. اس سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی ذات پر اپلائی کرنا ہے. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. آج کا دن ان شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے اپنی ذات کا جائزہ لینے کا دن ہے کہ ان کی قربانیوں کا جو ثمر تھا ہم نے اس کی حفاظت کی اور ہم نے اس راستے کو اختیار کیا، اور کہاں ہم نے کوتاہی کی ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہ دن ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. تاریخی حیثیت جو 10 محرم الحرام کی ہے وہ تو آپ نے بڑے جامع انداز میں بڑے مفصل طریقے سے بیان فرمائی ہے. 10 محرم الحرام کو کربلا میں، میدان کربلا میں کیا قیامت بپا ہوئی، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. یہ بڑا دل دوز اور روح فرسا دن تھا، اور آج بھی جب یہ دن آتا ہے ہر صاحب ایمان کی آنکھ نم ہو جاتی ہے اور دل غم میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ یہ تصور کر کے کہ 10 محرم الحرام کو کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے رسول کی اولاد کو ذبح کر دیا تو ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ نواسہ رسول جن کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نماز میں پشت پر جو سوار ہوتے، جن کے لبوں کا رسول اللہ بوسہ لیتے، جن کو اپنی گود میں بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کائنات کے سربستہ راز بتاتے،
وہ حسین جو رسول اللہ کی آغوش میں پلے بڑھے، جن کی اتنی امپورٹنس ہے ہمارے دین میں، جب ان کی المناک شہادت اور آپ کے ساتھیوں اور معصوم بچوں کی شہادتیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ پڑھ کر ہی ایک روح پر تکلیف ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کا دن بڑا قیامت خیز تھا۔ امام علی مقام نے آج کی رات جو گزری ہے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا تھا، انہیں جانے کا کہا، وہ ایسے وفا شعار تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ رہنے کو، آپ کو تنہا چھوڑ کر حاصل ہونے والی زندگی پر پرائیورٹی دی اور یہ عزم کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی جئیں گے اور اگر موت آتی ہے تو آپ کے ساتھ آئے، اس سے بہتر اور خوبصورت موت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اب آج کے دن میں یزیدی افواج نے گھیراؤ کیا، انہوں نے تلواریں نکالیں، نیزے اٹھائے، تیر پکڑ لیے، دباؤ ڈالا۔ امام علی مقام نے حجتیں تمام کیں لیکن ان کے دل سیاہ اور آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں، وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ ہمارے سامنے کون کھڑے ہیں۔ بالآخر آغاز ہوا تو سب سے پہلے آج کے دن اگر میں ان جان نثاروں اور تاریخ کے بہترین وفاداروں کا ذکر نہ کروں تو شاید کربلا کا باب مکمل نہیں ہوگا۔ وہ جان نثار اب ان 72 نفوس میں سے 17 اہل بیت ہیں، یعنی خاندان رسول کے افراد ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اہل محبت، مخلصین، احباب ہیں امام علی مقام کے جان نثار ساتھی۔ ان جان نثار ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم موجود ہیں کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی تیر ہم خاندان رسول کی طرف نہیں بڑھنے دیں گے۔ ایک ایک کر کے وہ وفادار، وہ جان نثار پہلے شہید ہوئے، سب نے اپنی جانیں پیش کر دی۔ جب سب شہید ہو گئے اس کے بعد خاندان رسول کے افراد آگے بڑھے اور وہ لڑنے کے لیے میدان میں اترے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس بات کو بار بار دہرایا جانا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نقش رہنی چاہیے کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، جو آج افغانستان کا موجودہ جو حالات ہیں یہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ امام علی مقام نے ایک رائے قائم کی، اور وہ رائے یہ تھی کہ یہ ایک نااہل شخص ہے، یہ اپنے کردار کے لحاظ سے اس اہل نہیں کہ یہ منصب خلافت جیسے عظیم ترین منصب پر متمکن ہو سکے۔ آپ نے ڈس ایگری کیا، کیونکہ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کے قول اور فعل کی تائید کے لیے میدان میں آ چکے ہیں کہ اب ہم جو یزید کریں ہم اس کے قول اور فعل کو قبول کریں گے۔ امام علی مقام ڈس ایگری کرتے ہیں اور آپ اپنی رائے پر جم جاتے ہیں۔ یہ تھی اسلام کی حریت فکر کہ آپ حق کو حق کہہ سکیں، آپ باطل کو باطل کہہ سکیں۔ اگر یہ اظہار بھی چھین لیا جائے تو پھر اسے بدترین ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں جو یزید نے قائم کی ہوئی تھی۔ امام علی مقام حریت فکر کے علم بردار تھے، تو آپ اپنی رائے پر قائم رہے۔ آپ نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں، جو اپنی بصیرت کی روشنی میں فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے پر آپ جم گئے۔ پھر آپ نے اس فیصلے پر قائم رہتے ہوئے جیسی صعوبت آئی برداشت کی۔ یہ ہے ایمان کہ آپ حق پر جم جائیں اور اس راہ میں جیسی مشکل آئے اس کو برداشت کر لیں۔ یہ سب سے بہترین ایمان حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ بے شک۔ تو آپ میدان میں تشریف لے آئے، ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ پھر اب آپ کے گھر کے اور فیملی ممبرز اور قریبی رشتہ دار بھی اتر آئے۔ امام حسن کے سارے فرزند شہید ہو گئے، حضرت قاسم سمیت۔ حضرت علی مرتضیٰ کے جو دیگر ازواج سی اولاد تھی، حضرت عباس اپنے 3 بھائیوں سمیت شہید ہو گئے، کل 4 بھائی تھے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اور آخر میں
نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر حیدر کرار سیدنا امام حسین بھی تشریف لائے، اور آپ نے ایک مرتبہ پھر حجت تمام کی، اور آج ہی کے دن آپ نے یزیدیوں کو للکار کر فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، اور جو جانتا ہے وہ یاد تازہ کر لے کہ میں کون ہوں۔ میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، جناب سیدہ کائنات کا بیٹا اور مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نور نظر کہا جاتا ہے۔ میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہ حسین ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ لوگو، تمہارے لیے میرا خون حلال نہیں ہے۔ اگر میرا خون حلال ہونا تمہارے لیے درست ہے تو مجھے اس کی کوئی ایک وجہ بتا دو۔ کیا مجھ سے قصاص لینے آئے ہو؟ سب خاموش تھے۔ کیا کوئی ایسا جرم ہے جس وجہ سے میرا خون تمہارے لیے مباح ہو؟ سب خاموش تھے، کسی سے جواب نہ بن پڑا۔ آپ نے کہا خدایا تیرا شکر ہے کہ میرا خون ان کے لیے حلال نہیں اور میں حق پر ہوں۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کیا ہے میرے مولا مجھے استقامت دینا۔ یہ سب کچھ سن کر بھی وہ لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے جی ان کے کان پر جون تک نہ ریگی، اور وہ لوگ حق کو سمجھنے سے پھر بھی اندھے رہے۔ انہوں نے آگے بڑھے، تلواریں چلائیں۔ امام علی مقام کے بازوؤں میں حیدری قوت تھی، رسول اللہ کی شجاعت کا فیض تھا۔ آپ نے ایک چکر میں 20 لوگوں کی لاشیں گرا دیں، ادھر چکر لگایا ادھر لگایا، ہر طرف لاشوں کے انبار ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ تلوار سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے دور رہ کر تیر برسانا شروع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ جن کا سینہ مس ہوتا تھا، اس حسین کا سینہ تلواروں سے بھر گیا۔ نیزے پھینکے، فاطمہ کا چاند گہن میں آ گیا، خدا کی زمین خون سے رنگین ہو گئی، آسمان بھی اشک افشانی کرنے لگا، شمس و قمر بھی رونے لگے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیرت میں گم تھا اور خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ امام حسین نے آخری گھڑیوں میں، جمعے کا وقت تھا، اپنا سر زمین پر رکھا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور اسی سجدے کی حالت میں آپ نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں وصل اختیار کیا اور حاضر بارگاہ خدا ہو گئے۔ یہ وہ قیامت خیز منظر ہے جس کو بیان کرنے کے لیے اس انداز سے جیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس زبان بھی نہیں، ویسا مضبوط دل بھی نہیں۔ بس یہ خلاصہ ہے جو رکھا جاتا ہے، اور صرف سمجھنے کے لیے ہمارا مقصد اہل بیت اعظام کی مظلومیت بیان کرنا نہیں، ہمارا مقصد ان کی جرأت اور شجاعت کا بیان کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ان کے صبر اور استقامت کو بیان کرنا ہے۔ انہوں نے حق کو حق سمجھا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن حق پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اس سے ہی کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ عجیب لڑائی تھی، مارنے والے مٹ گئے جی، اور شہید ہونے والے ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ ان کا پیغام بھی اور ان کا دعویٰ بھی، ان کی رائے بھی، ان کی فکر بھی، ان کا مقصد بھی آج دنیا میں جہاں کہیں جتنے حق کے علم بردار کھڑے ہوتے ہیں ان میں حسینی فکر اور سوچ ہوتی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے جیل میں کہا تھا جب ان کو پیشکش ہوئی کہ آپ ہم سے معاہدہ کر لیں، جی، ہم آپ کو اس ملک سے جانے دیتے ہیں، تو نیلسن منڈیلا نے رات سوچنے کے لیے مہلت مانگی اور صبح کہا کہ میں یہ معاہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ نیلسن منڈیلا نے ایک مضمون لکھا اور کہا میرے ذہن میں کربلا کی تاریخ تھی جب اکیلا حسین تھا، 22,000 افواج تھی، سب کچھ لٹا کر انہوں نے حق کا سودا نہیں کیا، تو مجھے حوصلہ ملا اور میں نے بھی نو کہا
اور میں نے بھی اس معاہدے کو قبول نہیں کیا۔ امام حسین کی اس لڑائی میں، آپ کی اس جنگ میں، آپ کے اس سفر میں ایک ایک پہلو قابل تقلید ہے۔ جہاں کہیں وفا کا پہلو ہے، صدق کا پہلو ہے، صبر کا پہلو ہے، استقامت کا پہلو ہے، اور جہاں کہیں صداقت کے لیے سب کچھ لٹا دینا کا پہلو ہے، ہر اعتبار سے ہمیں تاریخ کا بہترین نمونہ اور قابل تقلید نمونہ سیدنا امام حسین کی اس قربانی میں نظر آتا ہے۔ بالکل فاروق قادری صاحب، اگر ہم بات کریں وقت شہادت کی اور بعد از شہادت کی، مقدس خواتین کے کردار کی بات کریں تو ان مقدس خواتین کے عظیم کردار پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم پہلو کی جانب توجہ دلائی ہے۔ ہم تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں غور کریں تو ہر بڑے واقعے کے پیچھے، کسی بھی مجاہد کے کردار کے پیچھے خواتین کا بہت گہرا اثر رہا ہے، ان کی طرف سے حوصلے کا، ان کی طرف سے تسلی کا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیں تو پیچھے حضرت ہاجرہ کا کردار بڑا اہم ہے۔ ان کا ساتھ، ان کی تائید، ان کی ہم نوائی، ان کا پورا ساتھ نہ ہوتا تو مشکل پیش آتی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو جناب مریم کا کردار نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کو دیکھیں تو ان کی والدہ کا کردار نظر آتا ہے۔ یوں ہی خود نبی رحمت، امام الانبیاء، سید الرسول اللہ، سید الرسول، آپ کا کردار دیکھیں تو جناب خدیجہ کا بہت گہرا کردار نظر آتا ہے۔ یوں ہی سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار، اور خود سیدنا امام حسین نے جو کربلا میں حق کو زندہ کیا، جو آزادی کا پرچم لہرایا اور جو لازوال قربانی پیش کی، اس کے پیچھے حضرت سیدہ زینب کا بہت گہرا کردار ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، کہ عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا اور دوسرا دمشق۔ ایک حضرت امام حسین نے رقم کیا اور دوسرا حضرت سیدہ زینب نے رقم کیا۔ دیکھیں، عورت کے دل کا اور جو ممتا کی گہرائی ہوتی ہے، یہ بڑی نازک اور حساس ہوتی ہے۔ عورت اپنے بیٹے کی، بھائی کی، فیملی کی تکلیف پر تڑپ جاتی، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تڑپ رکھی ہے۔ جی، یہ تڑپ نہ ہو، کیونکہ یہ محبت کی بدولت ہے، تو وہ اچھی اولاد کی صحیح پرورش نہ کر پائے، وہ اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر پروان نہ چڑھا پائے، یہ اس لیے اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اب کربلا کے اندر جی، اس سنیریوں میں ہم دیکھیں، ایک طرف ممتا ہے، بھائی کی محبت ہے۔ اب سیدہ زینب کے اپنے دو بیٹے حضرت عون اور محمد، جی، وہ 9 عمری میں ہیں۔ ان ظالموں نے تو بچوں کا بھی خیال نہ کیا، حضرت علی اصغر ہوں 6 ماہ کے، عون اور محمد ہوں، دیگر جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو جوانی کے قریب ہیں، کسی کا کوئی پرواہ نہ کی۔ ان پر ایک خون سوار تھا، انہوں نے خون کی ہولی کھیلنی تھی، سو وہ کھیل گئے اور اپنے آپ کو ہمیشہ لیے عبرت کا نشان بنا گئے اور مٹا کر چلے گئے۔ لیکن اب سیدہ زینب کے سامنے 2 بچے اپنے شہید ہو گئے، بھائی امام حسن کے بیٹے شہید ہو گئے، حضرت عباس کے بھائی جو سیدہ زینب کے بھائی ہیں وہ سارے شہید ہو گئے، خود امام حسین کے وہ بیٹے جن کو شبیہ رسول کہا جاتا ہے، حضرت شہزادہ علی اکبر شہید ہو گئے۔ اور ایک شہادت ہوتی ہے کہ جیسے آج کل کسی کو گولی لگی وہ شہید ہو گیا، ایک شہادت یہ ہے کہ ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، پھر گلا بھی کاٹ دیا جائے، پھر جسموں کے اوپر پرواہ نہ کی جائے، گھوڑے بھی دوڑ رہے ہوں، اور جسم بس ایک، میں کیا الفاظ کہوں، میرے زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ اب آپ دیکھیں اپنے پیاروں کی، پیارے جسم کی ایسی کیفیت اور حالت
کوئی تصور میں بھی لا سکتا ہے؟ اور جن ماؤں اور جن بہنوں کے سامنے ان مبارک اور مقدس اجسام کی یہ حالتیں ہوں، اور اس سب پر وہ عورت کا فطرتی ریئیکشن کرنے کے بجائے یہ کہہ رہی ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آل رسول کی اس قربانی کو قبول کر لیا. کیا یہ ایسی روشن مثال نہیں کہ جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی؟ آج ہماری بہنیں گھریلو حالات کی وجہ سے، بچوں کی کسی پرابلم کی وجہ سے، معاشی تنگی کی وجہ سے، یا اپنی خواہشیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے جو گھروں کے اندر ایک جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اس سب کو دیکھ کر انہیں صبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یا اگر کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگی آئے، تو اہل بیت کا یہ اسوہ، اور اگر گھر میں کسی کی موت بھی ہو جائے، کسی کے جوان بیٹا، چھوٹا بیٹا فوت ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس کا کوئی فوت ہو جائے وہ کربلا میں سیدہ زینب کو ضرور یاد کیا کریں، جنہوں نے یہ ساری لاشیں اپنے سامنے دیکھ کر نہ خود صبر کیا، بلکہ حضرت کلثوم، ام کلثوم، حضرت سکینہ اور دیگر شہداء کی بیوہ اور بیٹیوں کو صبر کی تلقین کی. یہ روشن نمونہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے سیدہ زینب کا. ہمیں صبر نصیب ہوگا. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ہماری آزمائش کیسے ہوگی؟ ہم تم پر کوئی خوف اور ڈر مسلط کریں گے، ہم تمہیں بھوک اور پیاس کا شکار کر دیں گے، یعنی تمہیں معاشی تنگی کا سامنا ہوگا، اور ہم تم سے تمہارے اموال کو چھین لیں گے، نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، آسمان سے زمین پر تم آ سکتے ہو. یہ ہماری آزمائش ہے. تمہارے گھر کا کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی بچہ کو فوت ہو جائے گا تو تم سے ہم تمہارے نفس چھین کر تمہارے ثمرات اور تمہاری اولادیں بھی لے سکتے ہیں. اس طرح ہم تمہیں آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے؟ دیکھیں گے کہ اس حالت میں کون اللہ کی رضا پر راضی رہے گا، کون اس کے فیصلے پر لبیک کہے گا. تو یہ آزمائش ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن کسی سے ایک طرح کی آزمائش ہے، کسی سے دو طرح کی ہے. لیکن اہل بیت، خصوصاً امام الائمہ سید الشہداء امام حسین سے جو آزمائش لی گئی، چونکہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور دین نے یہ طے کیا ہوا ہے جس کا جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. آزمائش کی انسانی تصور میں، انسانی کتاب میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری آزمائش اور امتحان کی صورتیں امام حسین کی سیرت میں موجود ہیں، آپ کی قربانی میں موجود ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان تمام امتحانوں میں A1 گریڈ سے، بلکہ اس سے آگے کا بھی کوئی گریڈ ہو، بلکہ سب سے بڑے گریڈ سے سیدنا امام عرش مقام سیدنا امام حسین ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں. کیوں نہ کامیاب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، رسول اللہ کی تائید اور تربیت آپ کے شامل حال تھی. اور ان ساری آزمائشوں میں جہاں آپ نے خود صبر کیا، وہیں شانہ بشانہ رہیں وہ مقدس خواتین جو آپ کے ساتھ تھیں. جب آپ آخر میں اکیلے رہ گئے اور آپ میدان میں لڑنے جا رہے ہیں، اس وقت آپ نے ان مقدس خواتین، اہل بیت کی ان مقدس پارسا خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ آج ہمارے وہم و گمان میں رہنا چاہیے. ہم بہت ساری قباحتوں سے بچ سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اے بہن زینب، بیٹا علی اکبر چلا گیا، آپ کے شہزادے اون اور محمد بھی جام شہادت نوش کر چکے، بھائی عباس بھی شہادت کی قبا کو پہن چکے ہیں. اب میں جانے لگا. میں جاتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گا، اور اس چاہت سے کہوں گا کہ حسین جائے اور حسین کے گھر کی خواتین اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں. وہ آپ نے ایک حدیث پڑھی،
حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پر ضربے مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑ لے اور جاہلیت کی اول فول اور غیر شرعی باتیں کرنے لگے۔ اس میں دراصل آپ نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی، اگرچہ وہ پہلے ہی صبر کر رہی تھیں، لیکن ان کے صبر کے ذریعے امت کے لیے ایک پیغام دینا تھا۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ تشریف لے گئے اور پھر جام شہادت نوش فرمایا، لیکن آپ کی اس بات پر کہ کیسا عمل کیا ان مقدس خواتین نے کہ صبر کا پہاڑ بن گئی، اور سوائے شکر کے کوئی حرف شکایت ان کی زبان کے قریب بھی نہ آ سکا، صرف اور صرف شکر تھا، شکر تھا، صبر تھا اور صبر تھا۔ اور آج اسی کی ہمارے ہر گھر کے اندر زندگی کے ہر موڑ پر ضرورت ہے، جو اہل بیت اعظام ہمیں تلقین اور پیغام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی فاروق القادری صاحب، سب سویرے پاکستان سے آپ بات رہے تھے اور واقعہ کربلا کے تمام پہلوؤں پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہم دونوں کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔